پاکستان میں انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے لیے قانونی ڈھانچہ اور مرنے کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کی رجسٹریشن کا فورم موجود ہونے کے باوجود وفاقی ادارے کے ساتھ اعضاء عطیہ کرنے کے لیے رجسٹرڈ افراد کی تعداد صرف 15 ہے۔ ماہرین کے مطابق، رجسٹریشن کی کم تعداد کی بنیادی وجہ حکومت کی جانب سے اعضاء عطیہ کرنے کے پروگرام میں عوام کو شامل کرنے کی ترغیب کے لیے آگاہی مہم اور بنیادی ڈھانچے کا فقدان ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق، روزانہ تقریباً 10 سے 15 افراد اعضاء کی پیوند کاری نہ ہونے اور عطیہ دہندگان کی عدم دستیابی کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ حکومت نے اس سلسلے میں مذہبی تحفظات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے قوانین بنائے ہیں جو زندگی اور وفات کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تاہم وہ عوام میں اس اہم موضوع پر شعور بیدار کرنے میں ناکام رہی ہے، بالخصوص وفات کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کے معاملے میں لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے۔ وفات کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ پاکستان میں انسانی اعضاء اور بافتوں کی پیوند کاری کو ریگولیٹ کرنے والا وفاقی ادارہ، ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی، ہے۔ یہ ادارہ پیوند کاری کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر اس کا دائرہ کار پورا ملک تھا، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کی حدود صرف وفاقی علاقے تک محدود ہو گئی ہیں، البتہ یہ صوبوں کے ساتھ معلومات کے تبادلے کے لیے رابطے میں رہتا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف پیوند کاری کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کا ذمہ دار ہے بلکہ وفات کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کی رجسٹریشن کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے۔ اس اتھارٹی کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر فضل مولا نے DW کو بتایا کہ اس وقت صرف 15 افراد نے اپنی وفات کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے، جن میں صدر آصف علی زرداری بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں، گردے اور جگر عطیہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ ایک مرتا ہوا انسان 17 انسانوں کو زندگی دے سکتا ہے۔ پاکستان میں جسمانی اعضاء کا ٹرانسپلانٹ اتنا مشکل کیوں؟ ڈاکٹر فضل مولا نے بتایا کہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا قانون 2010 میں منظور کیا گیا تھا جس میں بعد میں 2014 میں ترمیم کی گئی۔ ترمیم شدہ قانون میں اعضاء عطیہ کرنے والوں کو خصوصی شناختی کارڈ جاری کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے، جس پر عطیہ دہندگان کی رابطہ تفصیلات درج ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ اعضاء عطیہ کرنے والوں کو مراعات فراہم کی جانا چاہیے، جن کا تعین پالیسی ساز کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کو منظم کرنے کے لیے ایک بااختیار ادارہ موجود ہے، تاہم مستقل سربراہ کی تقرری نہ ہونے کے باعث یہ ادارہ زیادہ فعال نہیں رہا۔ ڈاکٹر فضل مولا نے بتایا، ہم نے 2014 میں فیصلہ کیا تھا کہ عوام کو اعضاء کے عطیہ کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ایک مہم چلائی جائے گی، لیکن اب 11 سال گزر چکے ہیں اور اب ہم آخرکار اس موضوع پر عوامی آگاہی مہم شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور سندھ اس میدان میں نسبتاً زیادہ مؤثر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس مقصد کے لیے ایک مؤثر ڈیٹا بیس ایپلیکیشن تیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی روابط استوار ہونے چاہئیں۔ زندہ لوگ بھی اعضاء عطیہ کر سکتے ہیں۔ قانون میں نہ صرف مرنے کے بعد اعضاء کے عطیے کی اجازت دی گئی ہے بلکہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا قانون زندہ افراد کو بھی اعضاء عطیہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قانون کے مطابق مریضوں کے رشتہ دار اور رضاکار اعضاء عطیہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی صورت میں تجارتی سرگرمی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان غیر قانونی طور پر اعضاء کی خرید و فروخت
کے حوالے سے کافی بدنام بھی رہا ہے۔ غیر قانونی تجارت پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اعضاء کی دستیابی میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ قدم ضروری تھا۔ اب ہر اس اسپتال میں جہاں اعضاء کی پیوند کاری کی سہولت موجود ہے، ایک کمیٹی بنانا لازمی ہے جو رضاکار عطیہ دہندہ کی اصل حیثیت کی جانچ پڑتال کرتی ہے، اور رضاکار سے اعضاء کی پیوند کاری صرف انسانی اعضاء کی پیوند کاری اتھارٹی کی منظوری کے بعد ہی ممکن ہے۔ کیا مذہبی حلقے اعضاء کی پیوند کاری جائز قرار دیتے ہیں؟ پاکستان میں اعضاء عطیہ کرنے والوں کی کم تعداد کی ایک بڑی وجہ مذہبی اور ثقافتی غلط فہمیاں ہیں۔ پاکستانی نژاد امریکی ماہرہ پیوند کاری ڈاکٹر محمد منصور محی الدین نے بحران کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فضل نے تسلیم کیا کہ عوام میں آگاہی کے لیے کوئی مؤثر مہم نہ چلانا حکومت کی سطح پر ایک ناکامی ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری مذہبی بنیادوں پر ممنوع نہیں ہے، اور یہ قانون وفاقی شرعی عدالت کے ایک تفصیلی فیصلے کے بعد نافذ کیا گیا۔ بعض علماء انفرادی حیثیت میں اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ آگاہی مہم کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔